السلام علیکم۔ 7ویں اسائنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے اپاچی کسانڈرا ہوتا ہے ہمارے پاس، یا نیو فور جے ہوتا ہے، جو نوڈ بیس ڈیٹا بیسز ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کو ہم گراف ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ اس پہ کنسیپٹ ہوتا ہے پول کا، پیپل، آبجیکٹ، لوکیشن اینڈ انٹیٹیز۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر جا کے ویب اسکریپنگ ٹولز، ڈیٹا اسکریپنگ کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا اسکریپ کرنا ہے۔ آپ 10 لاکھ لوگوں کا کر لیں، 10 کروڑ کا کر لیں، 15,000 کا کر لیں، جتنا بھی آپ کو ڈیٹا ملے آپ نے اس کی CSV فائل بنانی ہے ایکسل کی، اور اس اسائنمنٹ کی سبمیشن میں اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ تمام اسائنمنٹ جتنی ہیں 8 کے 8، اس کی جو آپ سبمیشن جمع کروائیں گے کوشش کریں کہ اس کی جو فائل ہو وہ 5 MB سے زیادہ کی نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر سب آپ 50 MB کی جمع کروائیں گے تو ہمارا سرور چوک کر جائے گا۔ لوگوں سے متعلق ڈیٹا لینا ہے، زیادہ نہ لیں، اس کا نام ہو جائے، ای میل ہو جائے، ٹیلی فون نمبر ہو جائے، ایڈریس ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹا ملتا ہے تو اچھی بات ہے، پرچیز ہسٹری ہو جائے، ٹیکس ریکارڈز ہو جائیں، کوئی اور چیز ہو جائے۔ مثال کے طور پہ FBR نے تمام لوگ جو پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں ان کی ٹیکس ڈائریکٹریز ریلیز کی ہوئی ہیں، 2016 کی، 17 کی، 18 کی، اور 2019 کی بھی ابھی بہت جلد ریلیز ہونے والی ہیں۔ وہیں سے آپ کو 3 ملین لوگوں کا ریکارڈ مل جائے گا۔ آبجیکٹس کا ڈیٹا بیس، گاڑیوں کا، گھروں کا، فلیٹس کا، ہابیز کا، اسپورٹس کا، یا آپ زمین.com کے اوپر جا کے اسکریپ کر سکتے ہیں، اس کے ڈیٹا بیسز آپ کو کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ سے مل بھی جائیں گے۔ لوکیشن کا، پاکستان میں کتنے شہر ہیں، کتنے صوبے ہیں، کتنے قصبے ہیں، کتنے پوسٹل کوڈز ہیں، کتنی ڈسٹرکٹس ہیں۔ میرے خیال سے پاکستان میں 136 137 ڈسٹرکٹس ہیں، 6,445 شہر، قصبے، گاؤں یہ سارے ہیں۔ 1972 پوسٹل کوڈز میں ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ یہ تمام کا تمام آپ کو ڈیٹا پوسٹ آفس کی ویب سائٹ سے پوسٹل کوڈز میں مل جائے گا۔ پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک ایک پوسٹ کوڈ کے اندر کتنے کتنے شہر ہیں اور ان کی لوکیشن کیا ہے، جیو کوڈینیٹس کیا ہے، آپس میں ان کے ڈسٹینسز کیا ہیں اور ان کی آبادی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کورونا ویکسین کا آپ کو سپلائی روٹ بنانا ہو کہ اگر کورونا ویکسین فائزر کی یا کوئی ہمارے پاس آ گئی اور 5 دن میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچانی ہے، تو آپ صرف یہ ڈیٹا بیس کی ایکسل شیٹ بنا لیں گے تو اس سے پروڈکٹ بنا کے آپ لانچ کر سکتے ہیں۔ انٹیٹیز کا ڈیٹا ڈھونڈیں، کون کون سی بلڈنگز ہیں، کون کون سے بزنس ہیں، آن لائن کتنے مرچنٹس ہیں۔ اسٹیٹ بینک بولتا ہے کہ پاکستان کے اندر 1292 آن لائن مرچنٹس ہیں، اس کی لسٹ ڈھونڈ کے لے کر آئیے۔ آپ اسٹیٹ بینک میں کسی کو جانتے ہیں، ویب سائٹ کو دیکھیے، اسکریپ کیجیے، کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں ڈھونڈ کے لے کر آئیے۔ اسائنمنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈیٹا جمع کرنا ہو اور کوئی اپلیکیشن، کوئی ویب سائٹ کچھ لانچ کرنا ہو، کوئی ایپ لانچ کرنی ہو موبائل کی، تو آپ کس قسم کی ایپ بنائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک ایپ ہے اسٹریٹ بیز، اس کو ضرور دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا۔ کچھ موٹی موٹی ڈیٹا سورسز ہیں جو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان سے متعلق ڈیٹا آپ کو مل جائے گا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ سے۔ پھر ہمارے پاس یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہمارا ٹیوٹا ہے، جو کہ ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں، ٹیوٹا کی ویب سائٹ ہے۔ ہمارے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ آپ باقاعدہ ڈیٹا ریکویسٹ فارم جمع کروا کے ڈیٹا ریکویسٹ کر سکتے ہیں، مل جائے گا تو آپ کی اسائنمنٹ ہو جائے گی۔ یہ احساس کا ڈیٹا پورٹل ہے، پاکستان ڈیٹا لیب ہے، آپ یہاں جا سکتے ہیں ڈیٹا فار پاکستان کے نام سے۔ یہاں پہ پھر ڈیٹا پورٹل ہے ہمارے پاس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا۔ پھر ہمارے پاس یہ ویب سائٹ ہے اوپن ڈیٹا پاکستان کی، آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں opendata.com.pk۔ گیلپ کے اوپر جا سکتے ہیں، یہ اوپن ڈیٹا پاکستان ہو گیا، لمسولو نے کیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پاس پاکستان سے بہت سارا ڈیٹا موجود ہے۔ پاکستان یلو پیجز ہیں جن کو آپ اسکریپ کر سکتے ہیں۔ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے، یونائٹڈ نیشنز کا ڈیٹا ہے، HDX کا ڈیٹا ہے، نوئمیا کا ڈیٹا ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس ڈیٹا ورلڈ کی ویب سائٹ ہے، اوپن ڈیٹا پورٹل ہے پاکستان کا ہمارے پاس، یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو ڈیٹا کی گولڈ مائن ہے وہ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا، PBS کا۔ 1998 کا سینسس ریلیز کر دیا ہے، 2017 کا گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، ریلیز نہیں کیا۔ اگر آپ جانتے ہیں تو ان سے معلوم کر لیجئے، جا سکتے ہیں تو چلے جائیے ان کے پاس۔ سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ کمپلین ڈال سکتے ہیں، وہاں ڈال دیجئے، کوشش کریں ڈیٹا مل جائے۔ آپ پاکستان ڈیٹا پورٹل پہ جا سکتے ہیں۔ یہ تمام سورسز ہیں، اس سے میں اپنا کوئی کام نہیں کروا رہا، میں آپ کو اس پورے پروسیس سے گزارنا چاہتا ہوں کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کے پاس ڈیٹا کہاں سے آتا ہے۔ جب بھی آپ ڈیٹا لے کر آ جائیں گے پھر ہم بات کریں گے ڈیٹا کلیننگ کی، ڈیٹا منجنگ کی، ڈیٹا ایکسٹریکشن کی، ڈیٹا لوڈنگ کی، ڈیٹا ویژولائزیشن کی، لیکن اس پورے پروسیس آپ کو گزرنا پڑے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کہانی کی طرح میں پورا کورس چلاؤں گا، اس میں آپ کو بہت سارے کردار دوں گا، بہت سارے ایپیسوڈ دوں گا، بہت سارے چھوٹے چھوٹے مشن دوں گا، یہ سارے کام کریں گے اور کہانی باتوں باتوں میں آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بن جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بن چکے ہیں۔ اور دعائیں آپ مجھے بعد میں دیتے رہیے گا، ابھی تو میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیرن، آپ نے میری بات سنی۔ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اگر
آپ نے یا اسائنمنٹس کے اوپر کام کیا. اسائنمنٹس پہ کام نہیں کیا, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے زندگی میں, مہینہ 2 مہینہ ویٹ کرتا رہوں گا جب تک آپ کی اسائنمنٹ نہیں آتی. ہم آگے نہیں چلتے, کیونکہ نقصان آپ کا ہی ہے. اگر آپ اسائنمنٹ نہیں کریں گے تو آگے کی چیزیں آپ نہیں کر سکیں گے. اس وقت میرے پاس 8,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اگلے ہفتے تک ڈراپ ہو کے یہ 40 رہ جائیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. 8 رہ جائیں تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں جب یہ 8 مارکیٹ میں جائیں تو جا کے یہ $1,00,000-1,50,000 کی جاب کر سکیں, بجائے اس کے کہ 8,000 مارکیٹ میں چلے جائیں اور بولیں جی ذیشان عثمانی صاحب نے ہمیں ڈیٹا سائنس پڑھائی ہے اور ان کو 20,000 کی جاب بھی کوئی نہ دے رہا ہو. آپ سب کا اللہ نگہبان ہو. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں ذیشان عثمانی.